الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ صدق اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کامیاب گروہ کون سا ہے، ناکام گروہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن نے کامیاب گروہ کا تذکرہ کیا، جیسے آیت مذکور بیان کی گئی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ اس میں کامیاب گروہ کون سا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا فلاں آدمی کامیاب ہو گیا، اس کے پاس مال ہو گیا، دولت آ گئی، خزانے آ گئے، عہدہ، ڈگری، وزارت، امارت آ گئی، تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ بلکہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کس کو کامیاب کہا ہے۔ اگر وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں تو وہ ناکام ہے۔ چاہے جتنی بھی وہ کامیابی حاصل کرے، جو قرآن کی طرز پر چل کر کامیابی حاصل کرے گا تو وہ کامیاب ہے۔ تو آئیے ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے کامیابی کا گروہ کون سا ہے۔ فرمایا پس بہرحال وہ آدمی جس کو پرچہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جس میں قول، فعل، ہر شے درج ہوگی، یعنی کہ جس کو دائیں ہاتھ پر نامہ اعمال دیا گیا، اس میں ہر چیز اس نے جو بھی دنیا میں کیا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی اس نے کیا ہوگا وہ اس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس میں ہر چیز درج ہوگی۔ وہ کہے گا، جب اس کو یہ نامہ اعمال ملے گا تو وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ خوشی سے کہے گا فَيَقُولُ هَاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میرے خط کو، میرے اعمال نامے کو۔ دیکھو دنیا کے امتحان میں، دنیا کے امتحان آخرت کے امتحان کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں جتنا کھیل ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتے پھرتا ہے، او لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میرے نمبر اچھے آ گئے، میرے جاب لگ گئی، یا مجھے کوئی وزارت مل گئی، تو وہ خوشی کے ایسے انبار لگا دیتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، ہر کسی کو بلاتا ہے، بڑوں چھوٹوں سے دعائیں کرواتا ہے اور بہت ہی مسرور انداز میں پھر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ لیکن یہ اس دنیا کے امتحان میں جب بچہ پاس ہوتا ہے تو لڈو جو ہے لڑیاں مارتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈانس کرتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔ استاد ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہیں، تمہارا بچہ پاس ہو گیا، ماں باپ استادوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اصل امتحان پاس ہونے والا تو آخرت کا امتحان ہے، وہاں جو پاس ہوگا بڑا خوش ہوگا، اور جو اس کے سامنے آئے گا اس کو کہے گا پڑھو یہ میرا پرچہ۔ جو بھی اس کو ملے گا آخرت کے دن، جو بھی ملے گا، جو آدمی بھی اس کو ملے گا، اس کے اپنے ہوں گے، اس کے دوست احباب سارے کے سارے ہوں گے، سب کو خوشی خوشی دکھاتا پھرے گا کہ یہ دیکھو میرا پرچہ دیکھو، انی ظننت، بے شک میں نے تو یقین کیا تھا کہ دنیا میں انی ملاق حسابیہ، بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو، مجھے پتا تھا میرے آسانی کی جائے گی، میں حساب کو ملنے والا تھا، یعنی کہ مجھے یقین اس بات کا تھا، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ میں ایک نہ ایک دن حساب کا آنے والا ہے، اس لیے میں آخرت کی تیاری کرتا رہا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے دائیں ہاتھ میں پرچہ مل گیا اور میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور اس کو فرمایا جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جنت کے عیش و آرام میں، خوشیوں کا آج ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ہاتھ
جگہ دنیا معافیہ کی قیمت سے زیادہ ہے، اور حوروں کا لباس تو درکنار، اگر ان کے دوپٹے کی قیمت دنیا معافیہ نہیں بن سکتی۔ وہ آدمی جو کامیاب ہو گیا پرچہ دکھاتا پھرے گا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ کون سی زندگی اے اللہ پاک، کون سی زندگی میں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فی جنت عالیہ، جنت میں ہوگا جو بلند ہوگی، مرتبے کے لحاظ سے بلند، محل وقوع کے اعتبار سے بلند ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ قطوفہا، قطوف قطفن کی جمع ہے، وہ پھل جو پکنے کے بعد اتارا جائے، یعنی کچا پھل نہیں، پکنے کے بعد اتارا جائے، اسے کہتے ہیں قطوف قطفن۔ آگے فرمایا کہ دانیہ، قطوفہا دانیہ، قریب ہوں گے۔ جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ درخت کی چوٹی پر پھل لگا ہوا ہے، اور جنتی کا ارادہ ہو اس کو کھانے کا، ارادہ کرتے ہی وہ پھل خود بخود جھک کر سامنے آ جائے گا۔ یہ جنت کی خصوصیات میں سے ہے، اور اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر لیٹا ہوا ہے تو اس کو بھی اٹھ کر یا بیٹھنے کی یا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ لیٹے ہوئے کی عالم میں وہ جنت کا پھل اس کے قریب ہو جائے گا اور وہ اس کو کھا لے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا سورہ یاسین میں، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جنتی بھی جو چاہے گا اللہ تعالیٰ فوراً کر دیں گے۔ اگر کوئی آدمی اڑنے کا ارادہ کرے گا تو وہ اڑ پڑے گا۔ پرندے بڑی بلندی پر اڑتے ہوں گے، یہ ارادے کرے گا فلاں پرندہ میری خوراک بن جائے، ارادے کرتے ہی وہ بونا ہوا سامنے ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کاشتکاری کا بڑا شوق ہے، مجھے وہاں کاشتکاری کی اجازت ملے گی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی وہاں کاشتکاری کی کیا ضرورت ہوگی، سب چیزیں مفت ملیں گی۔ کہنے لگا میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں، اگر کوئی آدمی خواہش کرے گا تو اس کو اجازت مل جائے گی، اور جو ہی دانے پھینکے گا ساتھ ہی اگ جائیں گے، اور کھڑے کھڑے کھیتی ہی پک کر کٹ کر سامنے ڈھیر لگ جائے گی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے تیرا پیٹ نہیں بھرتا؟ تو فرمایا اس کے پھل لٹکے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے، کلو، کھاؤ جنت کے میوے، وشربو، اور پیو جنت کی نہروں کا پانی، دودھ، شراب، شہد، جو چاہو پیو۔ فرمایا کہ ایسی نہریں شہد اور دودھ اور پانی کی ہوں گی کہ اگر اس کے اندر غوطہ لگائے گا، کئی دنوں تک اس میں غوطہ ہی لگائے گا، اس میں ڈوبے نہیں گا، کئی دن تک پیے گا، سیر نہیں ہوگا، ایسی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے۔ آگے فرمایا کہ ان کا صلہ یہ ہے کہ ان کو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ حنیم، مزیدار طریقے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بس سبب ان اعمال کے جو تم نے آگے بھیجے تھے گزرے ہوئے دنوں میں، یعنی کہ پچھلی زندگی میں آپ نے جیسے کیسے اللہ اور اس کے رسول کے اور صحابہ و اہل بیت کے طریقے پر چل کر زندگی گزاری تھی، یہ ان کا صلہ ہے۔ اور جس نے عمل ہی نہیں کیا یا برے اعمال کیے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر عقیدہ صحیح رہے ہے تو پھر سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے۔ یہ تو اصحاب الیمین کا حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بھی حشر اصحاب الیمین میں شمار فرمائے۔ قرآن پاک کا اصول ہے کہ جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ایک گروہ کا ذکر ہوا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اب دوسرا گروہ ہے اس کا تذکرہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے نامہ اعمال سے بچائے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اعمال نامہ بِشِمَالِهِ، اس کے بائیں ہاتھ میں، استغفر اللہ، فرشتے پیچھے سے آ کر اس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، وہ اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔
تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس کو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس کو پکڑا دیا جائے گا، یعنی کہ وہ از خود جا کر اعمال نامہ وصول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے اور اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو اعمال نامہ اس کو تھما دیا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، اور فرشتے اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اور وہ آدمی کی پکار و چیخ و پکار ہوگی جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے یہ پرچہ ہی نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ ہو جائے موت فیصلہ کرنے والی، موت مجھے آ کر ختم کر دے۔ لیکن وہاں تو لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اگر وہاں مارنا مقصود ہو تو جہنم کی آگ کا ایک شعلہ ہی کافی ہو، سانپ کا ایک ڈسنا ہی کافی ہو، بچھو کا ایک کاٹنا ہی کافی ہو، لیکن مارنا مقصود ہی نہیں، سزا دینا مقصود ہے، تو کہے گا کاش کہ موت فیصلہ کر دے اور میری زندگی ختم کر دے۔ ما اغنا انی مالیہ، نہ کفایت کرے کہ میرے مال نے کفایت کی، میرا مال میرے کام نہیں آیا جو میں نے دنیا میں کماتا رہا۔ ہلک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی میری بادشاہت، میری سرداری، میری چودراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ دنیا میں میرے بڑے نوکر چاکر تھے، آج میرا کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں سب کچھ میرے دوست تھے، میرے احباب تھے، میرے تعلق واسطے والے تھے، میری حکومت تھی، آج تو میرا کوئی بھی نہیں۔ وہ یوم یفر، وہ اس کو یاد آئے گی آخری پارے کی آیت، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ بھائی کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا کہ آدمی اپنے بھائیوں پہ فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ مثال کے اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اس کو کوئی بچے مارنے لگے تو وہ جلدی سے بھاگ جاتا ہے، روتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں، وہ آپ کی خیر و خبر لے گا۔ یعنی بھائیوں پر فخر لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے فرمایا کہ من اخی، وہ بھائی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، تم سے بھاگیں گے۔ اور اتنی ماں محبت کرنے والی جو خود گلے بستر پر سو جاتی ہے اور آپ کو خشک بستر پر سلاتی ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ امہ، اور آپ کو جننے والی تمہاری سوتیلی نہیں بلکہ سکی ماں، وہ بھی آپ کو اس دن چھوڑ جائے گی، اس دن بھاگے گی۔ اور وہ ابھی اپنے لوگ اپنے باپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے، شفقت کرنے والا ہے، اور باپ اپنے بچوں پر اس قدر شفقت کرنے والا ہے، کبھی اس کی پرورش میں کمی نہیں کرتا۔ وہ بھی اس دن قیامت کا یہ منظر دیکھ کر اور اس کی ہولناکیاں دیکھ کر وہ بھی ایک سائیڈ پہ اس سے بھاگے گا کہ میرا بیٹا نہ آ جائے مجھ سے کوئی مانگنے کے لیے۔ آدمی پھر اس کے بعد اہل و عیال کے بعد سوتیلی نہیں بلکہ سکی ماں، وہ بھی آپ کو اس دن چھوڑ جائے گی، اس دن بھاگے گی۔ اور وہ ابھی اپنے لوگ اپنے باپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے، شفقت کرنے والا ہے، اور باپ اپنے بچوں پر اس قدر شفقت کرنے والا ہے، کبھی اس کی پرورش میں کمی نہیں کرتا۔ وہ بھی اس دن قیامت کا یہ منظر دیکھ کر اور اس کی ہولناکیاں دیکھ کر وہ بھی ایک سائیڈ پہ اس سے بھاگے گا کہ میرا بیٹا نہ آ جائے مجھ سے کوئی مانگنے کے لیے۔ آدمی پھر اس کے بعد اہل و عیال کے بعد اور اس کے بعد اگر وہ آدمی دنیا میں اپنے بیٹوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے 7 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، میرے نوجوان کڑیل بیٹے ہیں، مجھے سکھ پہنچائیں گے، مجھے تکلیف نہیں دیں گے، اگر میرے ساتھ کچھ ہو بھی جائے تو میرے بیٹے پیچھے تیار ہیں، اگر مجھے موت بھی آ جائیں تو میری نسل جاری ہے، اپنے بیٹوں پہ فخر کرتا ہے۔ اس دن بیٹے بھی بھاگیں گے، بیٹے بھی بھاگیں گے، بیوی بھی بھاگے گی، سارے کے سارے وہاں بھاگیں گے، ایک دوسرے سے
چھپتے پھریں گے، کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے نتیجے سے قرآن پاک میں آگاہ کر دیا اور بتا دیا اب تمہاری مرضی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، دوزخ کی طرف جاتے ہو یا جنت کی طرف جاتے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ